تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم۔ کیا ہے سارے احباب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ لائق صدر احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد تعالیٰ جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک اور آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارا جو کلمات قرآن کریم سے میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلا لفظ النبی، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ضرورت نبوت پر بات کی تھی، اور اس سے پچھلے جمعۃ المبارک پر نبی کے ہم نے 3 معنی بیان کیے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، نبی کا معنی، پہلا معنی مخبر تھا، دوسرا معنی مخبر، اور تیسرا معنی انتہائی آہستہ آواز کو سننے والا۔ ضرورت نبوت کی بابت پچھلے جمعۃ المبارک پر بات ہوئی کہ ہمارے دین کا تعلق عالم خلق سے بھی ہے، عالم برزخ سے بھی ہے، زمین کے اوپر کی زندگی سے بھی ہے، زمین کے اندر کی زندگی سے بھی ہے۔ اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث پاک، جس میں میرے آقا علیہ السلام کی سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک سواری گرد کی، آقا تشریف لائے، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبزٹینی لاؤ، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کی، میرے آقا نے 2 مٹی کی ڈھیریوں پر لگا۔ یہ پوری حدیث پاک پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ڈسکس کی، اس ضمن میں کہ ضرورت نبوت پیش کیوں آتی ہے۔ آج ہم اپنے اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، اختصار کے ساتھ نبی اور النبی میں جو فرق ہوتا ہے اس کی بابت بھی 1-2 باتیں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کی تھیں۔ تو آج چونکہ ربیع ثانی شریف بھی شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو ہم مکمل کریں، اور ساتھ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چونکہ بڑی 11ویں شریف بھی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا یہ مہینہ ہے، تو ہم ذکر اولیاء کرام اگلے جمعۃ المبارک سے پراپر شروع کریں گے۔ آج حصول برکت کے لیے سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول آپ کی سماعتوں کی نظر میں آخر میں کریں گے۔ ابتداً ہم اپنی پچھلی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے عرض کیا کہ جو النبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی النبی نہیں ہوتا۔ جس طرح اسکول ٹیچر، ڈاکٹر، عالم دین ایک انسان ہوتا ہے، لیکن ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انسان عالم دین نہیں ہوتا، ہر انسان اسکول ٹیچر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو النبی ہے وہ نبی تو ہے، مگر ہر نبی النبی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم نے کی، آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔
سورہ یوسف آپ اٹھائیں، بات قرآن کریم سے کریں کہ حوالے دیتا جاؤں گا، آپ گھر میں جا کے ضرور پڑھیے گا۔ سورہ یوسف، اس میں پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا ہو گئی عاشق۔ جب یہ بات گھر سے باہر نکلی تو اب زلیخا کو تانے ملنے لگے کہ ایک زر خرید غلام اس پہ عاشق ہو گئی، عزیز مصر کی زوجہ ہے، اور ایک غلام پہ، نوکر پہ، زر خرید غلام پہ عاشق ہو گئی۔ تو اب تانے ملنے لگے۔ زلیخا پریشان تھی، اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں، بڑی پریشان ہوں۔ کسی سمجھدار نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں، تم یہ کرو کہ وہ سہیلیاں تمہاری جو تمہیں تانا دیتی ہیں ان کو اکٹھا کرو اور ان کے ہاتھوں میں کوئی پھل یا سبزیاں پکڑاؤ، تیز دھار چاقو چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دو، انہیں وہ پھل کاٹنے پہ لگا دو، اور اچانک وہ یوسف جس کا تانا ملتا ہے انہیں کہو کہ ایک بار نقاب ہٹا کے پاس سے گزر جائیں، بس رکنا نہیں، نقاب ہٹانا ہے، پاس سے گزر جانا ہے۔ اب زلیخا نے درخواست پیش کی سیدنا یوسف علیہ السلام سے، تو اللہ کے نبی بڑے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس نے تہمت لگائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ ان پر تہمت لگائی کہ وہ میرے بارے میں برا خیال رکھتے، نعوذ باللہ نہ کرے کفر نہ باشد، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب وہ زلیخا جاتی ہے اور اپنی عزت کو بچانے کی بھیک مانگتی ہے تاکہ اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمساری سے بچ سکوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح تیری عزت بچتی ہے تو ہم آتے ہیں، اس طرح اگر تیری ساتھ متاثر ہونے سے بچ جائے تو اللہ کے نبی بے نیاز ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے میری عزت دار کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح تیری عزت بچتی ہے تو کوئی حرج نہیں، میں تیار ہوں۔ پروگرام کے مطابق زلیخا نے اپنی ساری دوستوں کو تیز دھار چھریاں، چاقو پکڑا دیے اور ان کے ہاتھوں میں پھل سبزیاں دے دی کہ کاٹو۔ جیسے وہ اپنے کام میں مگن ہوئی، ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور رخ انور سے نقاب پہنا، پاس سے گزرے۔ وہ سہیلیاں جو پھل کاٹ رہی تھی، ان کی نگاہ جب حسن یوسف کی طرف پڑی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایسے مگن ہوئی کہ انہیں خبر نہ ہوئی، پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کٹ گئے، خبر نہ ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ زنانِ مصر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ جن کا حسن دیکھ کر زنانِ مصر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے اور خبر نہ ہو، وہ نبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بولیے، نبی ہیں۔ وہ نبی ہیں، اور جن کے رخ انور کا دیدار نہیں کیا، فقط نام پہ مردان عرب اپنے سر قلم کروا دیں، وہ النبی ہوتے ہیں۔ اور حضرت اقبال نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جن کے حسن کے پرق و جلوے دیکھ کر زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ جائیں وہ نبی، اور جن کا کہ اسم مبارک پہ مردان عرب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ النبی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔
حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی نماز ظہر رہ گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا نماز ظہر میں نے ابھی ادا کرنی ہے، تیری مخلوق کی خدمت میں تھا، تیرے دین کا کام کر رہا تھا، تیری مخلوق کی خدمت کر رہا تھا، تیرا پیغام دے رہا تھا، نماز رہ گئی، سورج ڈھل رہا ہے۔ باری تعالی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اسی دوران وقت گزر جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبی یوں کر کہ اپنے دست مبارک کا اشارہ کر، وہ سورج رک جائے گا، وہ سورج رک جائے گا، اترے گا نہیں، ڈھلے گا نہیں، غروب ہونے کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، دست مبارک سے اشارہ کیا سورج کو، سورج رک گیا، پلٹا نہیں، رک گیا۔ جن کے دست اقدس کے اشارے سے سورج رک جائے اپنی جگہ پر، وہ نبی ہیں۔ اور ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی، سبحان اللہ، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، نماز عصر ادا نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے، کیونکہ جنگ کا موسم تھا، باری باری نماز ادا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما لیتے۔ ادھر سورج ڈھل گیا، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی نماز عصر گزر گئی، نماز عصر کا وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر وما طغى والی چشمان مبارک کھلی، دیکھا علی پریشان، پوچھا کہ علی کیا ہوا، یہ پریشانی تیرے چہرے پر؟ آقا نماز ادا نہیں کی۔ ادھر ہم عشق کا دام بھی بھرتے ہیں، ہماری قضا تو دور کی بات ہے، ہماری کئی چھوٹ جاتی ہے، کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر عاشق کیسے؟ ماس نعرے لگانے سے تو کوئی عاشق نہیں بنتا جب تک میرے آقا کی اطاعت اور اتباع نہ کی جائے۔ ادھر زبان سے آقا کے نعرے بھی لگائیں، اسی زبان سے گالیاں بھی دے رہے ہو، اسی زبان سے غیبت بھی کر رہے ہو، اسی زبان سے کسی بھائی کو دھوکہ بھی دے رہے ہوں، تو عزیزان گرامی قدر پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہے، ہمارے نعروں میں، ہمارے دعووں میں کہیں اخلاص نام کی دولت بھی شامل ہے یا ساری ریاکاری ہے؟ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مولا کائنات پریشان ہیں، پوچھا علی کیوں پریشان ہے؟ آقا نماز عصر رہتی ہے، علی قضا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے؟ آقا علی آپ کی خدمت میں ہو اور نمازی قضا ہو جائے۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان ڈوبا ہوا سورج بولیے واپس پلٹ آیا۔ یہ وہی سورج ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمرود سے سامنا ہوا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی مشکل ہے، ایک شخص جسے اس کے قانون کے مطابق سزائے موت ہونی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، آزادی کا پروانہ دے دیا، اور ادھر اپنی دربار میں کھڑا اپنا قریبی وزیر اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس نے کہا دیکھو اسے موت ہونی تھی، میں نے زندگی دے دی، اسے زندہ رہنا تھا، میں نے موت دے دی، یہ کوئی مشکل ہے؟ تو اس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق
سے نکالتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ نمرود مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ بچا، وہ ہاتھ باختہ ہو گیا، وہ سان خطا ہو گئے اس کے. آج وہی سورج ہے مولا کائنات کی نماز کے لیے میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں. اے جن کے اشارے سے سورج رک جائے وہ نبی ہیں، اور جن کے دست اقدس کے اشارے سے ڈوبا ہوا واپس پلٹ آئے وہ النبی ہے. سبحان اللہ. پھر بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا، نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. اللہ کے احکامات اللہ کی بولیے مخلوق تک پہنچائیں. بات سمجھ آ رہی؟ نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اب عزیزان گرامی قدر، النبی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ شریعت الہیہ بن جاتی، وہ حکم الہی بن جاتا. اب آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنا روزہ توڑ بیٹھے. اب روزہ توڑنے کا کفارہ پتہ ہے نا آپ کو، علماء سے سنا ہوگا کہ غلام آزاد کریں. غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 60 لگاتار روزے رکھیں بغیر کسی انقطاع کے. شہرین کی متتابعین کے الفاظ کہ پے در پے 60 لگاتار 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. یہ ہے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے یا توڑنے کا کفارہ. اب دوستو بتاؤ ذرا، یہاں رک کے ایک سوال کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے جوان ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، کڑیل جوان ہیں، ان کو گوانا ہے، اور وہ 20 روزے چھوڑ دیتے ہیں، کئی روزے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی 4 رکھ رہا ہے، کوئی 5 رکھ رہا ہے، کوئی 10 رکھتا ہے، کوئی 1 چھوڑتا ہے، کوئی 10 چھوڑ دیتا ہے بغیر وجہ کے، بغیر کسی عذر شرعی کے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، باقی ہر کام ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں نہیں سنورتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری التجائیں نہیں مانی جاتی. تو عزیزان گرامی قدر، ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کمال کو بجا لائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روزہ توڑ بیٹھے. آج 14 صدیاں بعد مجھے اور آپ کو روزہ ٹوٹنے کے کفارے کا پتہ ہے، توڑنے کے کفارے کا پتہ ہے، تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ آقا کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا. میرے آقا نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو. آقا میرا غلام کوئی نہیں، مسکین ہوں. اچھا یوں کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. آقا بڑا غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا. فرمایا اس طرح کرو کہ جاؤ پھر لگاتار 60 روزے رکھ لو. وہ کہتا ہے آقا ایک نبھا نہیں سکا، 60 کیسے رکھ لوں؟ ایک اگر 60 رکھ سکتا تو ایک ہی کیسے میں توڑتا؟ وہ تو پورا کر نہیں سکا، 60 کیسے رکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد ایک مائی آئی، سر پر کھجوروں کا ٹوکرا رکھے. آقا کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والے کدھر گئے؟ جی آقا میں ہوں. فرمایا قریب آؤ، اس طرح کرو یہ کھجوریں اٹھاؤ اور بستی کے غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. آقا پوری بستی میں مجھ سے بڑا مسکین غریب اور مخلوق الحال ہے کوئی نہیں. اچھا جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب بتائیے دنیا کی کسی مفتی کی
ہے جرت کہ وہ یہ کہے کہ آقا نے غیر شرعی کام کیا تھا؟ نہیں بولیے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ نہیں تھوڑا سا آگے چلیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ انصاری. آقا علیہ السلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے شریعت نے سوائے عزت اور عطرت کے معاملے کے، اس معاملے میں 4 گواہ، جب کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے بدکاری کا، تو ایسی صورت میں 4 گواہ. اور فقہا فرماتے ہیں بزرگان دین کہ گواہ بھی وہ ہونے چاہیے مثال دی جنہوں نے سوئی میں دھاگا ڈلتے ہوئے دیکھا اللہ. اور کسی نے سرما دانی اور سرمچوں کی مثال دی. یعنی اس لیول کے، یعنی پھر اس میں کوئی شک نہ آئے. اس لیول کے 4 گواہ یہ عزت کے معاملے میں ہیں. مگر اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں 2 گواہوں کی گواہی کافی ہوتی ہے. کتنے گواہوں کی بولیے؟ 2 گواہوں کی. 2 مرد ہوں تو 2، اگر 1 مرد ہو تو ساتھ 2 عورتیں ہوں، اگر مرد نہ ہو تو پھر 4 عورتیں ہوں. 4 عورتوں کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. یہ شرعی مسئلہ ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آ جائیے اس حدیث پاک کی طرف. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک بدو کا آپس میں مناقشہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سودا کیا ایک جانور کا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جانور اونٹنی تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ گھوڑی یا گھوڑا تھا. جو بھی تھا جانور کا سودا ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے کہ اس کی قیمت لے آئیں. جب کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اس سے زائد قیمت میں اس نے وہ جانور کسی دوسرے کو دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ ابھی سودا طے ہوا، بات پکی ہوئی ہے، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بات چیت ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی گواہ آئے. اب اس وقت چونکہ کوئی پاس تھا نہیں، اس نے جب یہ کہا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو گواہ پیش کریں. پاس سے سیدنا خزیمہ انصاری گزر رہے تھے. وہ رک کر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا تھا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ خزیمہ انصاری جس وقت ہم دونوں کا سودا ہوا ہے تو پاس ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ بغیر دیکھے بغیر سنے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. فرشتے ہماری طرف نہیں آتے، آپ نے کہا کہ فرشتوں کا وجود ہے، ہم ان پر ایمان لے آئے. وحی الہی اترتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر آپ نے کہا کہ یہ وحی الہی ہے، یہ کلام اللہ ہے اور یہ حدیث ہے. ہم نے مان لیا. ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ مان لیا. ہم نے دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا، آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، آپ کے کہنے پہ مان لیا. ہم نے قضاء و قدر کو مان لیا، بعض موت کو مان لیا. آقا یہ سب حقیقتیں آپ کے کہنے پہ مان لی. اگر وہ سب کچھ سچ ہے تو آج آپ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. گواہی دیتا ہوں کہ آج بھی آپ سچ بول رہے ہیں. میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا خزیمہ انصاری آج کے بعد تو جس بھی عدالت میں جائے گا وہاں پر تجھ اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. تجھ اکیلے کی گواہی بولیے 2 مردوں. اور ساری زندگی جب تک سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، جس بھی عدالت میں گئے وہاں پر ان کی اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر. سبحان اللہ. یعنی ان کی صداقت پر، ان کی شہادت پر
میرے آقا نے مورے تصدیق سبت کی تھی. سبحان اللہ ماشاء اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آقا نے غیر شرعی کام کیا؟ شریعت کہتی ہے 2 گواہ. آقا نے فرمایا خزیمہ تجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ جو شریعت الہی لوگوں تک پہنچائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کی ہر بات شریعت بن جائے وہ نبی. ایک اور بڑی معروف حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا. مجھے یہ بتائیے کہ سونا مردوں پر حلال ہے یا حرام؟ حرام. یہ دونوں طرح کا سونا حرام ہے. غفلت کی نیند سونا بھی حرام ہے، اور وہ سونا جو دہات ہے جس کا زیور بنتا ہے وہ بھی مردوں پر بولیے حرام ہے. حرام ہے. غفلت کی نیند سونا بھی بولیے حرام ہے. یہ بڑا حرام ہے اس سے. اس لیے کہ اگر غافل ہو جائے مرد مجاہد تو پھر سونا پہن لیا زیور کے طور پر تو اس کا نقصان اس اکیلے کو ہے، مگر مرد مجاہد اگر میدان جہاد میں وہ غفلت کی نیند سو جائے تو اس کا نقصان پوری امت کو ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا مرد مومن بندہ مسلمان کو، بندہ مومن کو مرد مجاہد، مرد مومن اور شاہین کہا ہے. تو اب مرد مومن کا سونا بھی بولیے حرام ہے. مگر کیا کریں کہ ان افراد کی، ان مومن مردوں کی پرورش کرگسوں میں ہوئی ہے. کتنے ہوئی ہے بولیے؟ کرگسوں میں. آپ نے کبھی بھیڑ کا ریوڑ ہو نا، بھیڑوں کا، شیر کا بچہ اس میں آپ چھوڑ دیں، اس کی پرورش بھیڑوں میں ہو شیر کے بچے کی، تو وہ شکار کرنا بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی بھیڑ ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. کہ وہ شاہین کا بچہ جس کی پرورش کرگس کہتے ہیں یہ مردار کھانے والی، جو مردار پہ جھپٹتی ہے آ کے، جو خود اپنا شکار نہیں کرتی، اور شاہین اپنا شکار کرتا ہے. وہ کبھی دوسرے کا شکار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار کرتا ہے، اور کرگس مردار پہ آتی ہے. اقبال نے کہا وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. آج ہمارے بچوں کو کیا پتا کہ ہماری عظمت رفتہ کیا تھی، ہم کن اصناف کے وارث ہیں. ہمیں اپنی ہسٹری بتانی چاہیے. ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہم طارق بن زیاد کے وارث ہیں، ہم عبد الرحمن عقل کے وارث ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، سونا مردوں پر حرام ہے. میرے آقا ہجرت پہ جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا پیچھے سراقہ آ رہا ہے. وہ اونٹوں کے لالچ میں پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے آقا کے تعاقب میں ہے. میرے آقا نے دیکھا، دعا کی، اس کے سواری کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. آپ نے بے شمار مرتبہ یہ حدیث پاک سنی. گڑ گڑاتا ہے کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مال و دولت کے اونٹوں کے لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دیجئے. میرے آقا نے معاف کر دیا. دوسری مرتبہ پھر اس نے یہ حرکت کی، پھر اس کے پاؤں دھنس گئے، پھر عرض کرتا ہے معاف کر دے. میرے آقا نے معاف کر دیا. جب یہ پریکٹس 3 مرتبہ ہو چکی، میرے آقا نے فرمایا کہ سراقہ باز کیوں نہیں آتا؟ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے، جب فارس وقع ہوگا تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. وقت گزر گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. بظاہر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا.
پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور جمیل آیا اور اس وقت جب فارس فتح ہوا، مال غنیمت اکٹھا ہو کے دربار فاروقی میں آتا ہے، تو سراقہ کبھی ایک چیز کو دیکھتا ہے، کبھی دوسری کو کھنگالتا ہے، کبھی تیسری کو کھنگالتا ہے۔ پوچھا سراقہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے آقا نے ہجرت کا دن کہا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو میں وہ کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں، وہ سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ وہ ڈھونڈے گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کی عدالت مشہور ہے، انہوں نے اپنے دست مبارک سے اسے پیش کی۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غیر شرعی کام کروایا تھا، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیر شرعی کام کروایا تھا؟ نہیں دوستو، اس لیے کہ نبی شریعت بتاتا ہے اور اب نبی کی ہر بات شریعت مطہرہ ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، نبی اور النبی، ہمارے نبی وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ہم نے 3 جمعوں پر، پہلے جمعے پر نبی کے 3 معنی بیان کیے، پچھلے جمعہ المبارک پر ضرورت نبوت پیش کی آتی ہے، اور آج نبی اور النبی کا فرق آپ کے سامنے رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کا بڑا پیارا قول میرے لیے بھی، جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے لیے، بزرگوں کے لیے، جو جس عمر میں بھی ہے، بڑا پیارا قول ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ہم پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، گھریلو پریشانیوں سے ہم پریشان ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ کتنے دروازے؟ 2۔ ایک توبہ کا دروازہ۔ کون سا؟ توبہ کا۔ زندگی نافرمانی میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں، بے حیائی میں گزر گئی ہوگی، اللہ کی بارگاہ سے دوری میں گزر گئی ہوگی، غفلت میں گزر گئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور توبہ کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور سچے دل سے توبہ کرو۔ جب اس دروازے سے داخل ہوگے، اندر قدم رکھو گے، تو وہاں پر آگے پھر دعا کا دروازہ رب تعالیٰ نے کھول رکھا ہوگا، وہ منتظر ہوگا توبہ کے دروازے سے گزر کر دعا کے دروازے تک آ جانا، پھر دعا کے دروازے سے گزر کر چند آنسو بہا کر اپنے لیے، آقا کی امت کے غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے سچے دل سے دعا کرنا، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ رب تعالیٰ کسی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر قبولیت مؤخر ہوتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے آؤ، تب توبہ کرو گے تو پھر دعا کے دروازے میں داخل ہونا، توبہ کر کے اس کی بارگاہ سے تعلق جوڑا، رجوع کیا، اور جب دعا کے دروازے سے گزرو گے تو وہ مالک پھر اپنی بارگاہ کے قرب کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، اور صرف ان کے نام کا لنگر نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔